السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا نیا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ آپ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ آمد کے سلسلے میں کچھ معلومات عرض کی تھی اور گزشتہ جمعے کو یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعے کو سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے روانگی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ 12 ربیع الاول متفقہ طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا دن ہے۔ پیدائش میں تو اختلاف بھی ہے۔ محدثین کی رائے یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو جو دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا دن ہو، صحابہ کرام تو اس دن نڈھال ہو گئے، ٹکریں ماری صحابہ کرام نے، جنگلوں کو نکل گئے، دیوانے ہو گئے، اس لیے کہ ان کو عشق تھا، محبت تھی۔ ایک ایک صحابی نے حضور کے دیدار کے لیے سارا خاندان ذبح کرایا تھا۔ ایک ایک صحابی نے محض ایمان کی وجہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے گھر بار برباد کیے تھے، خاندان قربان کیے تھے، اپنا سب کچھ کھو کر ایک کالی کملی والے کی ذات کو پایا تھا۔ ہمارا چونکہ خرچ کچھ نہیں ہوا، اس لیے ہم نے 12 ربیع الاول کو تماشے کا دن بنایا۔ مصنوعی کعبے بنائے۔ ابرہہ اگر بیت اللہ کی جگہ ایک کوٹھا بنائے تو وہ تو کافر، اور پاکستان کے مسلمان اگر دوسری جگہ خانہ کعبہ بنا کر اس کا طواف کریں وہ مسلمان ہیں۔ پچھلے سال کا اخبار اب تک محفوظ ہے، جو ہمارے یہاں ملتان میں نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہاں عورتوں کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمام چیزوں کی اطلاع دی، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام چیزوں سے خبردار فرمایا او لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ فرمایا میری امت پہ ایک وقت ایسا آ جائے گا، شام کو مومن ہوگا، ایماندار ہوگا، صبح کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 منٹ پہلے آدمی کامل ایماندار ہوگا، 2 منٹ کے بعد اگر موت آئی تو پلے ایمان کی رتی نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا رسمہ، نئی لوگوں میں اسلام رہے گا مگر رسم اس کی، لا یبقى من القرآن الا اسمہ، نئی لوگوں میں قرآن باقی رہے گا مگر نام اس کا۔
بجائے اس کی کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہوتے، حضور کی شریعت کے تابع دار ہوتے، قرآن و سنت کی غلامی کرتے، اپنی مرضیات کو دین اسلام کے سامنے جھکا دیتے، اور دین کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر ڈھول تماشے بھنگڑے ڈالنا، ناچ کرنا، باجے بجانا خدا کی قسم یہودیوں کی فطرت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تقریباً 125 سال تک حضور کے بعد تک زندہ رہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی مدینہ منورہ میں جلوس نہیں نکلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس حکومت فرمائی، 12 ربیع الاول 3 دفعہ آیا، مدینہ پاک میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکلا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس تک حکومت فرمائی، 12 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، فاروق اعظم نے مدینے کی گلیوں میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکالا۔ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10.5 برس تک حکومت فرمائی، ایک دن بھی حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہ نکالا۔ 7.5 برس تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی، انہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب نبی کا خاندان ہونے کے باوجود کبھی جلوس نہیں نکالا۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن بھی کافی عمر تک زندہ رہے، سن 62 ہجری تک زندہ رہے، انہوں نے ساری عمر میں کبھی اپنے نانا کا جلوس نہیں نکالا۔ طلحہ زبیر حضرت خالد تمام کے تمام صحابہ کرام، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، مگر کبھی بھی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا، اور 5-4 برس پہلے یہاں بھی نہیں نکلتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب سے 10 برس پہلے جو لوگ مر گئے وہ کافر تھے، انہوں نے تو نہیں نکالا۔ آؤ قرآن مجید اٹھاؤ، 19واں سپارہ، پہلا رکوع ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوس کوثر پہ مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے، امت آئے گی، لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو گرز مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور فرمائیں گے آنے دو، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے اٹھ جانے کے بعد ہی، آپ کی وفات کے بعد ہی ایسی ایسی بدعت پھیلائی، اتنا شرک پھیلایا، اتنی دین سے بغاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جائے گا۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، او میرے پروردگار عالم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا، جنہوں نے دین کا تمسخر اڑایا، جنہوں نے اسلام کی بے عزتی کی، جنہوں نے توہین کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ اندازہ لگا جس کو نبی اپنا دشمن بتا دے اس کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے۔ آج تابع داری کرنے والے لوگ اٹھ گئے، آج غلامی کرنے والے لوگ اٹھ گئے، آج ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے لوگ اٹھ گئے، مجبور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں نرالا محبت کا دستور دیکھا، نرالا محبت، نرالا محبت کا دستور دیکھا، وفا کرنے والوں کو مجبور دیکھا۔
اچھی غلامی ہے، اچھی تابعداری ہو رہی ہے، جس بات کو مٹانے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آج مسلمان اسی کو زندہ کر رہے ہیں۔ اے کاش مدینہ منورہ ہوتا اور صحابہ کرام میں سے کوئی زندہ ہوتا، پھر گلے کاٹ کر پھینکتا اور پوچھتا کہ تم پرلے درجے کے منافق ہو، تم نے دین کو چھوڑا، شیطانیت کو فروغ دیا۔ سورۃ لقمان میں موجود ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تمام چیزیں وہ لوگوں نے ایسی بنا لی، دین چھوڑا، تماشا اختیار کیا، نبی کی سنت چھوڑی، ڈھول ڈھپڑے بجائے۔ حضور کی وفات کا دن، خدا کی قسم عشق والا آدمی لقمہ نہیں نگل سکتا۔ تجھے کیا معلوم تیرا بچہ اگر فوت ہو گیا، ماں آج تک یاد کر کے روتی ہے، میرا بچہ یوں بولا کرتا تھا، میرا بچہ یوں کھیلا کرتا تھا۔ اور بچے کی موت کا صدمہ ماں کو معلوم ہے، بھائی کی موت کا صدمہ بہن کو معلوم ہے، خامن کی موت کا صدمہ عورت کو معلوم ہے۔ اور ذرا اس جوان سے پوچھو جس کا سگا بھائی جنازہ اٹھتا دیکھا ہم نے اور تم نے، رشتے داروں کے جنازے دیکھے، کسی نے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے گھر والی اور بیگم کی موت کا صدمہ اٹھایا۔ خدا کی قسم بلال کی قبر سے جا کے پوچھو جس نے کالی کملی والے کا جنازہ دیکھا۔ حضرت سہیل سے جا کے پوچھو، ابو بکیہ سے جا کے معلوم کرو اس دن تیری کیا حالت بنی تھی۔ جنہوں نے حضور کے لیے پسلیاں توڑوا دی، جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے ایک ایک مہینہ درختوں کے پتے چبائے۔ مدینہ منورہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، نماز کا وقت ہے، حجر مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں۔ اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے، نماز میں نہیں تشریف لا سکتے۔ خدا کی قسم بلال نے ٹکر ماری اور کہنے لگا لم تلدنی امی، اے میری اماں مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا۔ ابو ہریرہ کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے، اور کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تو 8 دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے، تو کئی دن کی پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے آقا کا چہرہ انور ذرا تار کے دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی، زنیرہ کو صدمہ پہنچا جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائی، لبینہ کو دکھ پہنچا جس کا مکے کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں ہمارا وارث کون بنے گا، آج مدینے کی بیوہ رو رہی ہے ہمارا وارث کون بنے گا، آج مدینے کے غریب رو رہے ہیں کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا۔ سارے مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے،
پھیل گئی خبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے، شاید آخری وقت ہے، چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش پڑی ہیں، مرد بے ہوش پڑے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک عورت نے 4 رشتے دار ایک دن میں کٹوا دیے، اور حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ چاروں طرف دیوانے ہیں، مجبور محض لوگ کھڑے ہیں، غریب ہیں، جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا۔ کوئی کہتا بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہو تو ہو، ورنہ پیشی یار کام آتی ہے تقریر کہیں، اور گرا کر 4 آنسو حال دل سب ان سے کہہ دینا، دیا مجھ کو صبح کا کام چشمے خون فشاں تو نے ہے، کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ فاروق اعظم جیسا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تشریف لائے، صحابہ اکرام کو بلوایا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، میری بات سن لو۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، او ما ملکت ایمانکم، غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا۔ فرمایا لوگوں یہ اللہ کی قرآن کریم میں مدنی کریم کی تمہارے پاس جائیداد ہے، قیامت میں امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ صحابہ حیران ہے کہ بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ ارے بلال، ابو ہریرہ، سہیل اور ابو ذر غفاری تو الگ رہے، کھجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب چھوڑ دیا منبر بنایا، تمام کتابیں شاہد ہیں کہ کھجور کا تنا تڑپنے لگا، رونے لگا، بلبلانے لگا۔ حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا کے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی، لکڑی کو دکھ ہوا، صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ جانور روئے، پرندے روئے، اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے، اور میرے پروردگار مجھ پہ سجدے کرنے والا کہاں گیا؟ مسجدیں روتی ہیں، اور میرے پروردگار فلاں آدمی جس کی وجہ سے مسجد اتنی آباد تھی آج بھی رونق پڑی ہے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ زمین یاد کر کے روتی ہے جہاں سجدے میں آنسو بہاتا ہے، الہی وہ رونے والا کہاں گیا؟ آسمان روتا ہے، سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں، جنگل کے پرندے نیک آدمی کو روتے ہیں۔ ارے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا؟ مدینے کی عورتیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسینے کی اتنی قدر کی، 100 سال تک حضور کے پسینے کو عطر کی شیشی میں رکھا۔ تم سے آج قرآن نہیں سنبھالا جاتا، نبی کی سنت میں بے ایمانی کی، قرآن مجید کو ٹھکرا کر اور طرح طرح کی بدماشیاں پھیلا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آخری وقت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو کے جاتی ہے۔
پریشانی ہے، صحابہ روتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جگر پھٹا جاتا ہے، میرے ابا یہ حالت کیا بنی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچ رہی ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں، کبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتی ہے، اور میرے پروردگار اب کیا بنے گا؟ وہ عائشہ صدیقہ جس نے 3 مہینے تک 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے گزار لیے، 3 مہینے ایک کھجور کے دانے پہ گزارا کر لیا، وہ فاطمہ الزہرا جس نے اپنے ابا کے ساتھ 8 دن کے فاصلے کاٹے، آج پریشان بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، هل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ اٹھی، اور دیہاتی گوار کہیں گے تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے، میرا جگر پھٹا جاتا ہے، تو اجازتوں میں پڑا ہوا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، جواب سن لیا، فرمایا لگتے جگر اور نور نظر کس کو دیہاتی کہتی ہو، کسے گنوار بتاتی ہو، جس کو دیہات کا باشندہ کہتی ہو، یہ تو اسرائیل ہے، ملک الموت ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جس نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، یہ تو وہ ہے جو بنگلوں کو برباد کر دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو سیکنڈ میں اجاڑ کے رکھ دے۔ اجازت ہوئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کی طرف سے سلام پہنچایا، فوراً جبریل امین آ گئے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، کملی والے جنت کے کون سے حصے میں آپ کا مزار بنایا جائے؟ توجہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ، وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، نبی کی قربانی دیکھ، نبی تجھے کس وقت یاد کرتا ہے، اور تو اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے بھی دیکھ تو نے نبی کو کس طرح یاد کیا۔ جبریل امین نے پوچھا جنت کے کس حصے میں بنایا جائے؟ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار۔ او جبریل میرا مزار تو تم جنت میں بنا دو گے، بلال کا کیا بنے گا؟ سہیل کا کیا بنے گا؟ سلمان فارسی کا کیا بنے گا؟ زید بن حارث کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے آنکھیں نکلوائی، جن کا میری وجہ سے سارا چمڑا جلا دیا گیا، ان کا کیا بنے گا؟ کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں؟ یہاں زمین پہ بناؤ، کم سے کم قبر کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین تو دیا کریں گے۔ نبی نے آخری وقت میں بھی وفاداری کا کتنا بڑا امت کو ثبوت دیا ہے۔ حضرت اسرائیل نے پھر اجازت چاہی، اجازت مل گئی، آپ اپنا کام کریں۔ کام کرتے کرتے ابھی گھٹنوں مبارک کے قریب پہنچا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تو پہلے ہی گھبراہٹ تھی،
اور لوگوں بیان کرنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں اور آپ بھی فکر کریں. ارے آخری وقت ہے, ٹھنڈے پانی کا پیالہ مانگا, حضرت عائشہ صدیقہ نے لا کے دے دیا, اس کے بعد پانی پیا نہیں, قریب رکھ لیا, رحمت والا ہاتھ بھگو کر منہ پہ چھینٹے مار رہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, او میرے محبوب یہ کیا بنی, یہ گھبراہٹ کیسی, یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے. بنی اسرائیل کے 2 پیغمبر 2 نبی قبرستان میں, اور انہوں نے دعا کی الہ العالمین ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے, ہم قبر کا کچھ حال پوچھیں گے. علماء کرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک مردہ زندہ ہو کر ان کے سامنے آ جائے. انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے, وہ رو پڑا اور کہنے لگا بڑی دور کی پوچھی, قبر کا حال پوچھ رہے ہو, تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ کہنے لگا 1000 برس سے زیادہ میری موت کو گزر گئے, آج تک میرے پیروں کے ناخن بھی کڑوے ہیں. اتنی تلخی, اتنا کڑوا پن موت کی وجہ سے منہ میں آتا ہے, لاکھوں برس تک رہتا ہے. فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کیسی گھبراہٹ والی ہے اور کتنوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے. آج ہمارے یہاں موت آتی ہیں بے ہوشی یا ہوشی, لڑکی کو سامنے کھڑی کرتے ہیں, پہچانتا ہے کہتا ہے نہیں. ماں بچی کو پہچاننا چھوڑ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے, باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا, دادا پوتے کو نہیں پہچانتا, خامد بیوی کو نہیں پہچانتا, بیوی خامد کو نہیں پہچانتی. ایسی پریشانی کا عالم ہے, موت کے وقت پہچان ختم ہو جاتی ہے. مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو بھی تجھے پہچانا, آخری وقت میں بھی تجھے یاد کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ دن بھر بیٹھ کے غم میں گزارتے, درود شریف سارا دن پڑھتے, قرآن کی تلاوت کرتے. جس نبی کا ساری رات قدم مبارک قرآن پڑھتے ہوئے برم کر پوجا گئی, جس نبی نے 10 سپارے ایک رکعت میں قرآن مجید کے تلاوت کی ہے, آج اس نبی کا آخری وقت ہے, دیوانے پروانے پریشان ہے. حضرت اسرائیل اپنا کام کر رہے تھے, گھٹنوں کے قریب پہنچے تو فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں, اور میری حالت یہ ہے کہ بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے. امت کے جن لوگوں کو تکلیف دو گے ان کا کیا کہ تم نے دکھ دینے ہے, جتنی تکلیف دینی ہے, جتنی پریشانی دینی ہے, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. سارے دکھ آج مجھ پہ ختم کر لے, میری امت کو معاف کر دے گا.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آواز بالکل پست ہوتی چلی گئی، نرم پڑتی چلی گئی، آواز ختم ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے۔ فرماتی ہے میں نے کان لگایا، ایک ہی جملہ تھا، رب اغفر لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ دو جہان کے سردار کا وصال ہو گیا، رخصت ہو گئے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ بے شمار لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ میرا محبوب اور موت، مدینے والی سرکار اور موت، دو جہان کے بادشاہ ہو اور موت۔ مسجد نبی میں کوہرام مچ گیا، سارا مدینہ، مضافات مدینہ، سارا عرب رونے لگا۔ عشق تھا، اس درجے کا عشق تھا صحابہ کو، جس صحابی کو نہ خون بھی ملا، ایک نہ خون ملا، 100 برس تک سونے کی ڈبیا میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون کو سنبھال کے رکھا۔ جس کو ایک بال ہاتھ آ گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 500 سال تک اس کی حفاظت کی۔ اور شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو، یاد نہیں میرے، ہم لوگوں کے ذمے الزام لگاتے ہیں یہ کھیل تماشے کرنے والے، یہ ڈھول ڈپڑے بجانے والے چوڑے، یہ ہمارے ذمے لگاتے ہیں کہ یہ تو نبی کو مانتے نہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں، جو ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں ایک رومال موجود ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوغا مبارک، آپ کی پہنے ہوئے استعمال کردہ چوغا مبارک اس رومال میں لپٹا ہوا کئی سال تک رکھا رہا۔ وہ رومال، جس رومال کو نبی کا بدن مبارک نہیں، نبی کے پہنے ہوئے کپڑے کو وہ رومال لگا ہے، دیوبندیوں کے مدرسے کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں آج تک رکھا ہوا ہے، اور اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے ذریعے ہوتا ہوا وہ رومال ان لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ہم تو نبی کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کا بھی اکرام کرتے ہیں، اور میں نہیں، جہاں مدینے میں کتا، بلی، مرغی ایک جگہ بیٹھ کے چرتے پھرتے ہیں، کتا بلی کو نہیں چھیڑتا، بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، وہ مدینے کا جانور شرم کرتا ہے، تمہیں ڈھول بجاتے ہو، تماشا کرتے، یہاں شرم نہیں آتی؟ ہزاروں من زعفران جمع کرو، جو مدینے کی ہوا میں خوشبو آج ہے، آج وہ تم کستوری اور مشک عنبر سے نہیں پیدا کر سکتے۔ 1400 سال کے بعد بھی حضور کے جسم کو نہیں، حضور کے روضہ اقدس سے جو ہوا ٹکرا کے آتی ہے اس میں نرالی خوشبو ہے، تو حضور کے پسینے کی خوشبو کیسی ہوگی؟ اگر آج صحابہ ہوتے تو تم سے پوچھتے کہ تم کس کا تماشا کر رہے ہو۔ پرسوں 12 ربیع الاول کو نارنگ منڈی ضلع شیخو پورے میں لڑائی ہوئی جلوس والوں کی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم گھوڑا نکالتے ہیں تو ہمیں کافر کہتے ہو، تم نے سنڈے نکالنے ہوئے ہیں جلوس میں۔ اندازہ، گھوڑے، کھوتے، اونٹ، سنڈے، جلوس نبی کا۔ میں اگر تیرے بات کا جلوس نکالوں تو تجھے ناراضگی نہیں لگے گی؟
نبی نے قرآن دیا، نبی نے حدیث دی، نبی نے فرمان دیا، نبی نے اللہ کا پیغام دیا، اس کا اکرام کر۔ اور ایک اور بات میں تمہیں بتلاؤں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے، لکھ لو، نوٹ کر لو، دین کے کام میں حکومت کبھی نہیں مدد کرے گی، کبھی نہیں سرپرستی کرے گی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جلوسوں کی قیادت کہیں ڈی سی نے کی، کہیں اے سی نے کی، کہیں گورنر نے کی، کہیں تھانے دار نے کی، پتہ چل گیا کہ یہ دین کا کام نہیں۔ اگر دین کا ہوتا افسر بالکل قریب نہ تھا۔ لکھ لو یہ بات، ساری عمر میں افسر کبھی دین کے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے پتا چلا کہ یہ دنیا ہے، یہ لہو و لہب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ بکھیڑا ہے، یہ نبی کا جلوس اور نبی کی خوشی نہیں۔ اور نبی کی وفات ہو تو ٹیکے لگاتا پھرے، نبی کی وفات ہو تو باجے بجائے نہ۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، تیرا جوان بیٹا مر گیا ہو، جوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہو، اور برابر میں میرا گھر ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو، میں اگر ڈھول بجاؤں، آخر موت تو میں نے تو نہیں دی، تیرے بیٹے کی اللہ نے دی ہے نا، لیکن تیرا کلیجہ منہ کو آئے گا، خوش عالم میرے بچے کو دفن تو ہونے دے۔ ارے سامنے جنازہ پڑا ہے، تو کھیل تماشے کر رہا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ادھر نبی کا جنازہ ہے اور ادھر کھیل ہو رہا ہے۔ تمام صحابہ کرام دیوانہ وار چکر لگاتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے روتے پھرتے ہیں، بیٹھے ہیں دیوانے، کوئی جنگلوں کو نکل گیا، کوئی مدینے کی گلی میں پڑا ہے، کوئی مسجد نبی میں پڑا ہوا ٹکرے مار رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کے آپ کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی، پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا، لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول کی ہے، پیغمبر کی ہے، نبی کی ہے، وہ گزر گئے، وہ رخصت ہو گئے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا تم نبی کا دین چھوڑ دو گے؟ کیا نبی کے دین میں ملاوٹ کرو گے؟ کیا نبی کے دین میں گڑبڑ کرو گے؟ اما یعبد محمد، اگر تم عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے، قدمات وہ تو رخصت ہو گئے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھ کر سنایا، تقریر کی، صحابہ کرام کی سمجھ میں بات آئی، کچھ تسلی ہوئی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 دن تک حضور کا جنازہ پڑا رہا، بالکل غلط ہے، البتہ تاخیر ضرور ہوئی۔ کیوں؟ کون دفن کرے، سب کا حال تو غیر ہے۔ اور فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہی، اپنے ابا کے بعد حضرت علی قسم کھا کر فرماتے ہیں ایک دن مسکراتی نہیں دیکھی، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی، او لوگوں کن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی۔ ان حضرات کو صدمہ پہنچا، انہیں تکلیف پہنچی، دیر ہوئی، صدیق اکبر نے آ کر کے انتظام کیا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، نبی کے غلاموں اور نبی کے جانثاروں، نبی کی شفاعت کے امیدواروں، توجہ کرنا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات جس لباس میں ہوئی، کم سے کم 12 پیوند تھے۔ تو چوڑا ہوا پھرتا ہے، اکڑتا پھرتا ہے، تیرے آقا اور میرے سارے جہان کا آقا اور مولا آخری وقت میں اس حالت میں خدا کے یہاں رخصت ہوتا ہے کہ اس کے بٹن کے بجائے
कांटे चुभे हुए। इस हालत में आपने विशाल फरमाया, और यही वजह थी कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो हजरत आयशा के हाथ में नया कपड़ा देख करके पूछा है, ये बेटी क्या है? अर्ज किया, अब्बा मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगवा लिया। फरमाया, ना, नया कफन मुझ पे ना डालना, इसलिए कि मैं हुजूर के दरबार में जाकर शर्मिंदा ना हो जाऊं। फरमाने लगे, ऐसा ये कपड़ा किसी मदीने की बेवा को दे देना, अपना दुपट्टा बना लेगी, अपना पर्दा कर लेगी, मैं इस लिबास में जाऊंगा जिस लिबास में हम मौजूद हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस हाल में विशाल हुआ। तो सोचने वाली बात है, जिन लोगों ने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा, जिन्होंने लहद में उतारा, और जिन्होंने आखिरी दीदार किया होगा तो किस हालत से किया होगा कि अब आज के बाद ये शम्मा नजर ना आए। तो दुख तो उन्हें पहुंचा, परेशानी तो उन्हें पहुंची, हमें क्या तकलीफ हो। इसलिए जब सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह का नज़ूल हुआ, सारे सहाबा खुश थे कि दीन कामिल हो गया, अल्लाह की मदद आ गई और फौज की फौज इस्लाम में दाखिल होगी। लोगों ने देखा अबू बकर अलहदा बैठ के रो रहा है, पूछा, सिद्दीक तुझे क्या हुआ, तू क्यों रोया? आज की सूरत तो बड़ी खुशी की सूरत उतरी है। जो सूरत नाजिल हुई इज़ा जा नसरुल्लाह, इसमें तो खुशी है, मगर पैगंबर का राजदार था सिद्दीक अकबर रोने लगा, कहने लगा, लोगों फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका लफ्ज़ तो पढ़ो। फरमाया, जब इस्लाम में फौज की फौज आ जाए, अल्लाह की नुसरत आ जाए, फिर आप अपने रब की तस्बीह बयान करें। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस सूरत से मुझे पता चल गया यार की जुदाई का वक्त आ गया। इसलिए मैं परेशान हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया तो ये सूरत नाजिल हो। वो सिद्दीक जिसने धन, माल, दौलत, चांद, बेटी, 52 साल की उम्र थी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब 6 बरस की लख्ते जिगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चोली में डाली है अबू बकर ने। नए आदमी आए होंगे, मैंने 2-3 जुमे पहले बताया था कि मोहब्बत का पता यूं चलता है, मोहब्बत का पता यूं चलता है, नारे लगाने से नहीं। 2 बीवियां घर में मौजूद हैं, 4 बेटियां हैं, 2 शादीशुदा हैं, 2 अभी कंवारी है, ऐसी हालत में रिश्ता कौन दे? और हुजूर ने मांगा नहीं। सिद्दीक ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी एक तमन्ना है कि मेरी लख्त जिगर हो, तेरी घरवाली बन जाए। 52-53 साल की उम्र थी जब ऐसा सिद्दीका को 6 बरस की उम्र की बच्ची है, सिद्दीक ने हुजूर की झोली में डाली। ईमान का पता यहां चलता है। आज किसी के पास बच्ची है, मैं भी आप ही लोगों में से हूं, हर आदमी तलाश करता फिरता है, गवर्नर मिल जाए, डीसी मिल जाए, कोई सरमायादार मिल जाए, कोई समंगलर मिल जाए, कोई कारों वाला मिल जाए। और वैसे जब बात चलेगी तो कहेगा कि नबी से ज्यादा मोहब्बत जितनी मुझे है इतनी किसी को भी नहीं। तो इश्क बड़ी चीज है, मगर इसके सादिक हो। इसलिए कहता है कि जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। उनके आमाल से पता चलता है कि मोहब्बत किसको है, कितनी है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि हफ्सा के साथ निकाह कर ले। सिद्दीक अकबर ने जवाब न दिया तो नाराज हुए, देखो ये भला आदमी, मैंने बेटी पेश की ये बोलना भी नहीं, मैंने बेटी पेश की ये बोलना भी नहीं। जब हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो अबू बकर ने बात याद दिलाई, फारूक तुझे याद है
جب تم نے اپنی بیٹی کی پیشکش کی تھی اور میں بولنا نہیں تھا کہ ہاں یاد ہے، بڑا غصہ آیا اس دن مجھے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے پیشکش کی تھی اور میں نے جھولی پھیلا کے دعا کر دی تھی، یا اللہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں ہے، فاروق کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں چلی جائے۔ کیسے تھے یہ لوگ؟ یہ ہے وہ عاشق جن کو اس عاشق کہلانے کا حق ہے۔ غزلیں گاتے ہیں، سر پہ مونچھ نہ داڑھی، جیسے پنڈت نہرو کا چاچا ہو۔ عشق دیکھو بڑا جائے گا، سر چڑھتا جائے گا عشق۔ اور نبی کی شکل سے نفرت ہے، نبی کی صورت سے پیار کر، صحابہ کی صورت سے پیار کر، حسین کی صورت سے پیار کر، شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت سے پیار کر، بہاء الحق زکریا ملتانی کی رحمہ اللہ کی صورت سے پیار کر، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کی، علی احمد اجمیری، بابا فرید الدین سکرگنج، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ خدا کی قسم ایک ولی ایسا نہیں جو نماز چھوڑتا ہو اور داڑھی مڈاتا ہو، ایک بھی ولی ایسا نہیں۔ یہ تو ہماری 14ویں 15ویں صدی ہے نا، کہ کچھ جتنا ننگا زیادہ پھرے اتنا ہی بڑا ولی اللہ، اور مشکل کچھ آ بالکل ننگا جو ہے نا، بالکل ننگا، سر سے لے کر پاؤں تک پیچھے پیچھے پھر رہے لوگ، بابا جی بابا جی بابا جی۔ کیا بات ہے بھائی؟ جی بابا جی پہنچے ہوئے ہیں۔ ارے بابا کو تو اگاڑا پچھاڑا ڈھکنے کا بھی شعور نہیں بیچارے کو ہے۔ بابا تو سب کچھ دکھاتا پھر رہا ہے، تجھے بیٹے دے گا یہ؟ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ او ولیوں کو منوا، ننگوں کو تو نہ منوا۔ کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتا؟ میں ایسے ولیوں کو مانتا ہوں۔ میں مکہ مکرمہ گیا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ نیک آدمی، متقی پرہیزگار آدمی جس سے میری ملاقات ہوئی، عالم تھا، محدث تھا، ولی اللہ تھا۔ اور اگلی بات بتاؤں، ناراض تو ہوگے تھوڑے سے، وہ آدمی تھا 14 اگست کو جس دن ہمارے پاکستان کا جھنڈا گڑا، اسی دن پاکستان چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ کیا بھی یہاں خیر نہیں؟ مولانا خیر محمد صاحب فل حمزہ والے باولپور کے تھے، حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے، سارا دن گیہوں کاٹتے، خود اپنے ہاتھوں سے گاہ گہاتے اور طالب علموں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، خلیل اللہ طواف کر رہے ہیں، کلیم اللہ طواف کر رہے ہیں، ذبیح اللہ طواف کر رہے ہیں، نوح نجی اللہ طواف کر رہے ہیں، آدم صفی اللہ ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، انبیاء کرام کی جماعت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اور پیچھے پیچھے عطا اللہ شاہ بخاری چل رہا ہے۔ طواف میں انبیاء کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ میں نے پوچھا شاہ جی یہ مرتبہ کیسے ملا؟ انبیاء کے ساتھ بیت اللہ کا طواف۔ فرمانے لگے بس اللہ نے یوں کریمی فرما دی کہ عطا اللہ شاہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ساری عمر جیل میں کاٹ دی، مصیبتوں میں کاٹ دی، آجا نبیوں کے ساتھ طواف کرتا رہے۔ تو کئی لوگ ہم ولیوں، ہمارے ولی یہ ہیں جو نماز نہ چھوڑیں، جو اللہ کا قرآن نہ چھوڑیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہمارے ولی وہ ہیں، ننگوں کو ہم ولی نہیں مانتے۔ ہمیں وہابی کو، دیوبندی کو، کچھ بھی کہو، ہم ننگے کو، اور مشکل کشا تو کچھ لینے دینے والا تو ہم نبی کو بھی نہیں مانتے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ دعا آپ کریں، دعا میں کروں، دعا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دعا حسین نے فرمائی، دعا علی مرتضیٰ نے کی، سب نے اللہ سے مانگا، تو بھی اللہ سے مانگا۔ یہ تھا میری معروضات کا آخری حاصل۔ خدا بند کریم نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم رلم پڑم چلتے رہے، بلکہ عبادت، دین کا مفہوم 2-3 جملوں میں بتاؤں، عبادت خدا کی، اطاعت مصطفیٰ کی، خدمت مخلوق خدا کی، یہ ہے دین کا حق۔ عبادت خدا کی کر،
بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، نظریاتی عبادت ہو یا پیسے کی عبادت ہو، کچھ بھی ہو اللہ کی عبادت کا اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں، قیامت تک اور بعد میں بھی خدا کی خدائی جب تک ہے، میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی بھی باقی ہے۔ وہ خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، یہ مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ امت جس راستے پہ چلی ہے خدا خیر کرے۔ 10 محرم کو تو وہ جلوس نکالتے تھے سیدنا حسین کا، اور 12 ربیع الاول کو 5-4 برس سے، بلکہ زیادہ زور 2 سال سے ہوا ہے۔ میں لاہور تھا، لاہور میں خانہ کعبہ بنایا، بت بنائے، اس کے چاروں طرف بت گھوم رہے ہیں، بت گھوم رہے ہیں۔ تیرے نبی نے بت توڑے تھے، امتی بن کے بت بناتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ 360 بت بیت اللہ سے نکال کر باہر پھینکے۔ خلیل اللہ نے بت توڑے، حبیب اللہ نے بت توڑے، حسین نے بتوں کو توڑ کر سارا خاندان تو دے دیا، مگر دین پہ آنچ نہ لے۔ اور پھر عورتوں کو کیا چاہیے؟ سارے شہر کی عورتیں نکل کے آئی دیکھنے کے لیے، چلو بیت اللہ دیکھ کے آئیں۔ عورتیں بیچاری عقل مند تو ہوتی نہیں، سمجھدار تو اتنی ہے نہیں۔ ہم چڑھنے لگے غارے اور پہ، تو درمیان میں عورتیں بیٹھی، چڑھتی چڑھتی تھک گئی بیچاری۔ ایک کہنے لگی، سونے نبی تینو کی پئی سی جو پہاڑا تے چڑھ بیٹھا، سانو بھی تنگ کر گیا۔ خدا کی قسم اپنے کانوں سے لفظ سنے میں نے، تینو کی پئی سی جو پہاڑا تے چڑھ بیٹھا۔ دوسری کہنے لگی، ایویں نہیں آکھیدا ہوندا، وہ آپ تھوڑے آئے سی، لکن آئے سی، کافر مار دے سن۔ تو اب وہ عورت کہندی ہے، پھٹے منہ انہاں نوں مارن والا کون جمیا سی؟ آپ ہی فیصلے سے آپ ہی مقدمے آپ ہی چکا لے، عقیدہ دے۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، عورتیں آپس میں کہتی ہیں بیت اللہ کو ہے نہیں ہی کوٹے دے وچ اللہ سائیں دی قبر ہے، اللہ جل حاضر ناظر۔ اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ کی بھی قبر بنتی ہے کہ نہیں، تو بتائیے اور کیا ان کے عقیدے ہوں گے، کیا ان کا عمل ہوگا۔ پھر اس کعبے کو دیکھنے آتی ہیں، جلوس میں شریک ہونے کے لیے، بیچ میں دبڑک دبڑک ہوتی ہے، دونوں طرف عورتیں چلتی ہیں۔ یہ تمام رسمیں یہودیوں کی ہیں، یہ ساری رسمیں عیسائیوں کی ہیں۔ نبی کے دربار میں شرمندہ ہونے سے بچو، اللہ کے دربار میں شرمندہ ہونے سے بچو۔ آگے ہی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اگر بالکل ننگے ہو کے مرے تو کیا ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔